تفکر ضروری ہے. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ. وہ لوگ جو ایمان لائے ان سے کہیے کہ وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کے دنوں پہ جو ہے ایمان نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے، ان کو معاف کریں. اب آپ کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، وہ اللہ پہ ایمان ہی نہیں رکھتا، تو سزا جزا دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ کریں گے. لیجزی قوما بما کسبوا بما کانوا یکسبون، تاکہ وہ ایسی قوم کو جو کچھ وہ کمائے ہیں، اچھا کمائے یا برا کمائے ہیں، اس کا اجر وہ دے. من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرے گا وہ اپنی نفس کے لیے، اپنے لیے کرے گا. بیٹے کو بلا کے بول رہے ہیں دیکھو بابا میں 5 وقت نماز کو جا رہا ہوں، تمہارے واسطے نہیں ہے. یا بیٹا بابا کو بول رہا دیکھیں بابا آپ کے واسطے میں نماز کو جا رہا ہوں، نہیں. جو بھی عمل کر رہا ہے اپنے نفس کے لیے عمل کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے. ومن اساء فعلیہا، اور جو بھی کوئی برائی کرے گا اس کی ذمہ داری اسی پہ ہوگی. آپ بول ہی نہیں سکیں گے اللہ میاں انہوں میرے کو دھوکہ دیے بول کے ایسا کرا، میں انہوں میرے کو، ان کے ساتھ ہوگا. لیکن آپ کیسا آئے دھوکے میں؟ آپ کس طریقے سے آئے؟ آپ کو عقل نہیں تھی؟ دنیا کی بڑی بڑی باتیں آپ سمجھ سکتے تھے، قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے. کیسی کیسی زبانیں آپ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور قرآن پہ آ کے جو ہے آپ کی عقل اڑ جاتی ہے. اللہ بس رحم کرے. ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تم اپنے پالنے والے مالک اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کتاب دی، توریت دی، انجیل دی، پھر حکومت بھی تھی، پھر حکمت بھی دی ان کو، اور پھر نبوت بھی دی. اسحاق علیہ السلام کے سلسلے میں، یعقوب علیہ السلام کے سلسلے میں پورے نبی آئے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں آئے. پھر ان کو بہترین رزق دیا، من و سلوہ ان کو کھلایا، اور پھر پاک رزق دیا، اور تمام عالمین پہ ان کو فضیلت دی. اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ فضیلت آج بھی ان پہ جاری ہے، آج بھی جو ہے ساری دنیا کو ڈومینیٹ کرے. سورہ بنی اسرائیل کی 104 آیت میں بات آئی تھی کہ قیامت سے پہلے ہم تمام یہودیوں کو لفافے کی طرح ہر جگہ سے ایک جگہ لا دیں گے، اور پورے اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں. اب یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں، سیریا کا نام بار بار آ رہا ہے، سیریا کا کیپٹل دمشق ہے، دمشق. یاجوج و ماجوج و دجال وغیرہ کی جنگ وہیں ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام وہیں دمشق کی مسجد میں اتریں گے. تو تمام آثار ہو رہے ہیں، قیامت کے قریب آنے کے تمام آثار ہو رہے ہیں. دھوئیں کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ سب سننے سے مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے چوکن نہ ہو جائیں. پھر کہا کہ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور پھر اپنے حکم سے اپنے دین میں جو ہے ان کو کھلے راستے بتائے ظاہر کر کے. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور پھر یہ آپس میں اختلاف کیے تو کب کیے؟ جب ان کے پاس علم آ چکا تھا. اب یہاں علم توریت کا بھی بول سکتے ہیں آپ، قرآن کا بھی بول سکتے ہیں. آپس کی دشمنی، آپس کی زیادتی کی وجہ سے آپس میں جو ہے یہ لوگ اختلاف کرنے لگے. یہ آپس کا اختلاف کیسا ہوتا؟ بھئی ایک تو ہمارا اختلاف یہود و نصارہ سے ہے، ایک تو اختلاف ہمارا آپس میں ہے، شیعہ سنی کھوجے میمن. تو ایک حدیث ہے بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہیں، 72، تمہارے 73 ہوں گے. ہم یہ فرقوں کو ایک جگہ نہیں لا سک رہے ہیں. دوسروں کو دعوت دینا تو بہت دور کی بات ہے. سمجھ ہی نہیں رہے ہم کیا مقصد کیا ہے زندگی کا، یہی نہیں سمجھ رہے ہیں. تو یہ آپس کی دشمنی سے آپس میں بھی اختلاف کیے، مسلمانوں سے بھی قرآن آنے کے بعد اختلاف کیے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. بے شک آپ کا پالنے والا، آپ کا مالک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ جو کچھ اختلاف کرتے ہیں اس میں ان کے آپس میں جو ہے فیصلہ کر دیں گے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اور پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اپنے دین میں ایک شریعت بتا دی، ایک راستہ بتا دیا عمل کرنے کا. شرع جو ہے عام طور پہ راستے کو بولتے ہیں، ایک عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک راستہ بتا دیا. اور پھر فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. تو پھر اس راستے کو جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا راستہ بتایا ہے اس پہ چلیے، اور ان لوگوں کی خواہشوں پہ مت چلیے جن کو علم نہیں ہے.
قرآن کا حکم ہے مانیے آپ، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے راستے پہ مت چلیے دین کا نام لے کے جو قرآن اور حدیث کے خلاف لے کے جاتے ہیں آپ کو۔ نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے، کہیں ذکر نہیں ہے، مگر دین کے نام سے وہ کام ہو رہا ہے۔ اور میں بار بار اس کے حوالے اپنی شادیوں کے دیتا ہوں، کبھی کہیں منجوں کا ذکر نہیں ہے، کہیں چوتھی کا ذکر نہیں ہے، کہیں چہلم کا ذکر نہیں ہے، کہیں برسی کا ذکر نہیں ہے، لیکن آپ ایک نئے راستے نکال لیے کر رہے ہیں بغیر علم کے، لوگوں کی خواہشوں پہ، لوگوں سے ڈر کے۔ ایک صاحب میرے پاس پروویڈنٹ فنڈ کی شیورٹی کے واسطے آئے تھے، کسی کی برسی کر رہے تھے، آرڈنریلی امپلائڈ ہیں۔ میں بولا حضرت یہ کب پہ کریں گے آپ 5,000 روپے؟ آج سے 30 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں۔ بولے نہیں صاحب پھر لوگ کیا بولیں گے؟ بولے کرنا پڑے گا نا، لوگوں کے واسطے برسی کر رہے ہیں۔ ارے آپ کو اتنے اہتمام ہے والد کا تو آپ نماز پڑھیے، آپ جتنی نمازیں پڑھیں گے، جتنی عبادتیں کریں گے، انشاءاللہ آپ کے والدین کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ یہ ہے برسی زیارت، یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں؟ تو یہاں بول رہے ہیں کہ ان کی اتباع مت کیجئے، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے کسی چیز میں کوئی کام نہیں آئیں گے، یاد رکھو۔ یہ جو بغیر علم کے تم کو دین کا راستہ بتاتے تھے۔ میں آپ سے بول چکا ہوں، کوئی ایک صاحب ملے تھے کسی دعوت میں، بہت ہی صوفیانہ قسم کی بات کر رہے تھے، تو مجھے بولے بھئی آپ یہ 2 ہاتھ ملائیے۔ میں ملایا تو بولے دیکھیے یہ 81 ہے اور یہ 18 ہے، دونوں ملائے تو 99، اسماء الحسنہ 99 ہے ایک حدیث میں جو آتے، دو حدیث ملائے تو ایک تو 122 یا 126 ہوتے۔ بڑا متاثر ہو گیا ہم۔ اس کے بعد میں ایسے ہی پوچھا، مطلب آپ کس کا ترجمہ فالو کرتے ہو؟ تو بولے میاں ابھی ہم قرآن پہ آئی کہاں، معرفت کی چکر میں ہے۔ بولے اللہ، بغیر قرآن کے آپ اللہ تعالیٰ کو کیسا پہچانیں گے؟ آپ کیسا پہچانیں گے آپ اللہ تعالیٰ؟ اب کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں۔ ایک صاحب بولے دیکھیے ایک شمع ہے، ایک آئینہ خانہ ہے، ایک شمع جلائے اور کئی شمعیں جل گئی۔ میں بولا دیکھیے وہ کوئی شمع میں ہاتھ ڈالے تو نہیں جلتا، یہ ایک شمع جلا کے پھینک دیتی ہے آپ کو۔ اب وہ بیچارے جو معصوم قسم کے لوگ ہیں وہ بڑے متاثر ہو جاتے، کیا بات کرتے ہیں، آپ کبھی بیٹھ کے سنو ان کو۔ کوئی ایک صاحب سنا رہے تھے، کسی کے پاس گئے، جمعہ کی اذان ہوئی، پیچھے مسجد ہے، ابھی نو بیزار ہو کے اٹھ کے جا کے نماز پڑھ کے واپس آئے، پھر آ کے بیٹھے۔ بولے آپ نماز کے لیے نہیں؟ بولے ہماری نماز، ہماری سانس نماز ہے۔ بولے یہ جو اندر سانس لے رہے ہیں، باہر جو سوچ چھوڑ رہے ہیں، یہ نماز ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے نام پہ آپ کو قرآن اور حدیث سے ہٹا دیتے ہیں۔ ہم کو دوسروں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اپنوں کی بات کرنا ہے۔ تو بول رہے ہیں کہ جو ہے یہ کوئی کام نہیں آئیں گے کسی چیز میں۔ ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہوگا، گارڈین ہوگا۔ دیکھیں صحابہ کا مزاج بولتے کہ جب ایسی آیتیں سنتے تو تڑپ جاتے، کیا کرنا بولے، جیسا یا ایھا الذین آمنوا بولتے سب صحابہ جو ہے وہ ہو جاتے تھے کہ ہم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب ہمارے پاس تو یہ ہے، میاں ذرا خیرت کم کرو یار، ڈائلاگ سنے نہیں آ رہے ہوں، وہ شروع ہو گیا سیریل، کم کرو، چلو انہوں خیرت کم کر رہے ہیں، مگر وہ ٹی وی کا والیوم ڈائلاگ سننے کے واسطے بڑا ہوا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی پھر بڑے بڑے امیدیں ہیں جنت کی، اذان ہوتے پلو اوڑھ لیتے، اذان ختم ہوتے پلو نکال لیتے، پھر وہ سیریل دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں اب اٹھیں گے نماز کو، جب اٹھیں گے کہاں سے اٹھتے، یہ کیا ہے؟ پھر جنت کی امید ہے، پھر شفاعت کی امید ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک ایک کھول کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم متقین کے دوست ہیں، متقین کے گارڈین ہیں، جو ہم سے ڈر کے ہمارے احکامات کے خلاف نہیں جاتے تھے۔ ھذا بصائر للناس، یہ انسانوں کے لیے غور کرنے کی، فکر کرنے کی کتاب ہے۔ وہ ہدا، یہ ہدایت ہے، اس میں راستہ دکھاتی ہے۔ وہ رحمت للقوم یوقنون، اور یقین کرنے والی قوم کے لیے اس میں رحمت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ایکویشن فارم ہو رہا ہے کہ غور کرنے سے ہدایت ملتی، ہدایت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور رحمت میں برکتیں ہیں، اچھی چیزوں میں بڑائی ہوتی ہے۔ تو یہ ایسی کتاب ہے، اس پہ غور کرنا ہے ہم۔
اس سے راستہ حاصل کرنا ہے کہ کیا کرنا نہیں، کیا نہیں کرنا، اس سے ہم کو دنیا میں بھی رحمت ملے گی، آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت ملے گی، اور پھر اس میں جو ہے بڑھوتری ہوگی۔ یہ آخری آیت ہے آج کی، ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ کیا یہ لوگ جو بری چیزیں کرتے رہتے ہیں، بری چیزوں میں مصروف رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، لہٰذا ایسا ہو کہ ان کی زندگی بھی یکساں ہو جائے اور موت بھی یکساں ہو جائے؟ یہ بہت بری چیز ہے جو یہ سوچتے ہیں، جس کے جو فیصلہ اس طریقے سے کرتے ہیں، غلط بات ہے۔ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، ان کی زندگی یہ سیئات کرنے والے، گناہ کرنے والوں کے ویسی نہیں ہو سکتی، ان کی زندگی اور موت برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک روایت میں مفہوم آ رہا ہے کہ یہ دنیا تو دوزخ کے لیے، کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور آخرت میں مومن کے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے جو ہے دوزخ ہے۔ تو یہاں بعض مسلمان غریب ہیں، ایوب علیہ السلام بیمار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے کئی فاقے گزر گئے، داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے۔ تو ایمان جو ہے دولت کے بنا پہ نہیں ہوا، بعض دولت مندوں کو ایمان دیا، بعض غریبوں کو ایمان دیا، ویسی فرعون کو بادشاہت دی، پکا کافر، ٹاپ کلاس کافر، بادشاہت دی اس کو۔ تو یہ دنیا تو ہم نے ان کو بھی دی، ان کو بھی دی، لیکن آخرت تو تمہارے لیے ہے، جنت تمہارے لیے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ جیسی تمہاری دنیا ہے ویسی آخرت بھی ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ جو کافر ہیں وہ تو یہاں انجوائے کر رہے ہیں، کیا انجوائے کر رہے ہیں؟ تھوڑے کھاتے پیتے لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ جو غریب کافر ہیں وہ تو یہاں بھی مصیبت میں، مگر جو غریب مومن ہے اس کو تو جنت کی بشارت ہے۔ اگر وہ قرآن اور حدیث کے سٹینڈرڈ پہ اترتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اس پہ ہو جائے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ جو اپنے سے جو طے کرتے ہیں کہ ان کی زندگی اور موت جو ہے یکساں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ مومن کو جو ہے انشاءاللہ آخرت میں جنت ملے گی اور کافروں کو دوزخ۔